ہمارے آج کے مہمان محترم مفتاح اسماعیل صاحب، نام ہی ان کا تعارف ہے. بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. تو کہاں سے بات شروع کریں؟ میں نے کہا لمحے سے تو نہ شروع کریں. یہ ایران پہ بھی بات کریں گے اور ہم معیشت پہ بھی بات کریں گے. میں بڑا ایک عرصے سے میں نے سوال میرے ذہن میں تھا کہ آپ کا ماشاءاللہ اتنا بڑا بزنس فیملی، ٹھیک ہے، اتنی بڑی آپ کی انڈسٹری، اور آپ خود لیڈ کیا کرتے تھے ایز اے مطلب سی او، آپ نے اپنی اسمائل انڈسٹریز کو چلایا. کس حکیم نے مشورہ دیا کہ آپ سیاست میں آ جائیں؟ اچھا، سیاست کسی کے مشورے پہ آدمی شروع نہیں کرتا ہے. یہ کم از کم میرے لیے تو یہ کوئی خاندانی پیشہ تو نہیں تھا نا. تو سیاست آدمی شروع کرتا ہے اپنے شوق سے. اور میں نے تو خیر پی ایچ ڈی بھی کی تھی تو پبلک فائنینس اینڈ پولیٹیکل اکانومی میں کی تھی. مجھے یاد ہے کہ جب میں ایسیز لکھتا تھا گریجویٹ اسکول کے لیے تو میں لکھتا تھا کہ کبھی نہ کبھی مجھے سیاست میں جانا ہے، لیکن پھر ادھر آ کے بزنس کام دھندے میں لگ گئے تو بھول گئے تھے سب چیزیں. سال میں ایک مرتبہ میں آئی بی اے میں پڑھاتا تھا، یہ میں اکیڈیمیا سے تعلق رکھتا تھا. لیکن عامر بھائی، دس کنٹری ہیز بین ویری کائنڈ ٹو آل آف اس. ٹھیک، اور پاکستان نے بہت لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی بھی کی ہے. غریب لوگوں کے ساتھ، اکثریتی لوگوں کے ساتھ اس ریاست نے زیادتی کری ہے، اس ملک نے زیادتی کری ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی بلکہ بہت ان کو فیور کی ہے. میں ان میں سے ہوں. لیکن کبھی کبھی ہم لوگ ریکگنائز نہیں کرتے کہ اس ملک نے ہم کو کیا کیا دیا ہے. تو میری یہ بھی سمجھ تھی کہ یار میں بھی کچھ اگر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو کر لوں، لیکن وہ بھی میں نہیں کر سکا. سچی بات ہے کہ جو عزت اس ملک نے مجھے اس کے بعد بھی دی ہے سیاست میں جوائن کرنے کے بعد، میں تو کہیں ملک کا احسان ہی نہیں اتار سکتا.